بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ زمانہ قدیم کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن اور جنگلوں کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے لوگ نور آباد کہا کرتے تھے۔ اسی بستی کے کنارے ایک غریب مگر محنتی شخص رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید پیشے کے اعتبار سے ایک ماہی گیر تھا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی وہ اپنی بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی کشتی دریا میں اتارتا اور پھٹا ہوا جال لے کر روزی کی تلاش میں نکل جاتا، مگر اس کا جال اس قدر کمزور تھا کہ بڑی تو کیا چھوٹی مچھلیاں بھی اس سے پھسل کر نکل جاتی تھیں۔ جو چند ایک مچھلیاں ہاتھ آتیں انہیں بیچ کر جو چند سکے ملتے وہ بچوں کی بھوک مٹانے کے بھی قابل نہ ہوتے۔ غربت نے اس کے گھر کو قید کی طرح گھیر رکھا تھا۔ اوپر سے بیماری، پریشانیاں، بیوی کے شکوے، بچوں کی بھوک، سب کچھ اس کی ہمت توڑ رہے تھے۔ فرید اکثر شام کو ٹوٹا ہوا جال سامنے رکھ کر دریا کے کنارے بیٹھ جاتا اور سوچتا کہ آخر میری قسمت کب بدلے گی۔ اس کی بیوی ثریا غصے میں اسے کوستی، فرید، میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، تمہارے ساتھ رہ کر بس بھوک دیکھی ہے، کیا بچوں کی زندگی بھی ایسے ہی گزارو گے؟ یہ الفاظ اس کے دل کو کاٹ کر رکھ دیتے، مگر وہ چپ رہتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی بھی مجبور ہے، اس کے پاس سوائے صبر کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دن تھکا ہارا فرید دھوپ سے بچنے کے لیے دریا کے کنارے ایک بڑے پتھر کے پاس جا بیٹھا۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک چند پرندے آسمان سے اتر کر سامنے ریت پر دانہ چگنے لگے۔ ان کی چہچہاہٹ گویا فرید کے سینے کی اداسی چیر رہی تھی، مگر وہ غصے میں آ گیا۔ یہ پرندے بھی مجھ سے بہتر زندگی گزارتے ہیں، میں محنت کرتا ہوں اور پھر بھی بھوکا ہوں، کیوں؟ اس نے پتھر اٹھا کر پرندوں کی طرف پھینک دیا۔ پرندے گھبرا کر اڑ گئے۔ دن گزرتے گئے، فرید کی مایوسی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنا قصہ اسی دریا میں ختم کر دے گا جس نے کبھی اسے رزق نہیں دیا، مگر اللہ کی رحمت اسے یہ قدم اٹھانے نہ دیتی۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں ایک نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھا تھا، سفید داڑھی، نرم آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی تسکین لیے۔ وہ بولے، بیٹا، زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ سب کچھ گزر جائیں گے، مگر تم اپنی مایوسی سے کیوں خود کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ فرید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، بابا جی میں تھک گیا ہوں، میرے پاس نہ نیا جال ہے نہ کشتی، بچوں کی بھوک دیکھ کر دل مر جاتا ہے۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، میں نے دیکھا ہے تم پرندوں کو بھگاتے ہو، پرندے اللہ کی رحمت کا نشان ہیں، کل سے ان پرندوں کو دانہ ڈالنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے رحمت کے دروازے جلد کھلیں گے۔ یہ الفاظ فرید کے دل میں اتر گئے۔ اگلے دن وہ جھجکتے ہوئے بازار گیا، اپنی ساری کمائی سے تھوڑا سا دانہ خریدا اور دریا کے کنارے بکھیر دیا۔ شام کو وہ حیران رہ گیا، درجنوں پرندے دانہ چگ رہے تھے، خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک انجانی تسلی اترنے لگی۔ اس کی بیوی نے تنزیہ کہا، یہ دانہ ہمارے گھر کھانا لائے گا؟ وہ بولا، شاید یہ وہ دروازہ ہو جسے ہم دیکھ نہیں رہے۔ چند دنوں تک پرندے آتے رہے، بچوں کے چہرے پر بھی خوشی لوٹنے لگی۔ ایک شام گھر کی دہلیز پر کچھ خوبصورت لباس والے لوگ کھڑے تھے۔ ہم تاجروں کے سردار سعید بخش کے خادم ہیں، ہمارے آقا نے تمہارے گھر کے گرد پرندوں کا ہجوم دیکھا،
وہ کہتے ہیں کہ پرندے پاک دل لوگوں کے گھر پر جمع ہوتے ہیں۔ ہمیں تمہاری غربت کا بھی علم ہوا ہے، آقا نے تمہارے لیے نیا جال بھیجا ہے۔ فرید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن خود سعید بخش فرید کے گھر آئے، ساتھ نئی کشتی کا وعدہ بھی کیا۔ بس آج سے تم روز مچھلیاں پکڑ کر ہماری دکان پر لایا کرو، تمہاری محنت کا بہترین معاوضہ ملے گا۔ ایسے لگا جیسے آسمان سے روزی کا دروازہ کھل گیا ہو۔ ہمیشہ کی طرح فرید صبح شام پرندوں کو دانہ ڈالتا رہا، اس کا جال اب بھر بھر کر مچھلیاں لاتا۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ پھر ایک دن سردار سعید بخش کے خادم گھبرائے ہوئے آئے۔ آقا کا بیٹا دل کی عجیب بیماری میں مبتلا ہے، طبیب کچھ نہیں کر پائے، سنا ہے تمہارے گھر پر سکون ہے، اگر اجازت دو تو ہم بچے کو چند دن یہاں رکھیں۔ فرید نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ پرندوں کے درمیان بیٹھ کر چند دن میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کی ہنسی بستی میں گونجنے لگی۔ سعید بخش نے خوش ہو کر فرید کو سونے کی تھیلی دی۔ خوشحال لوگ فرید کو دیکھ کر جلنے لگے۔ یہ غریب چند دن میں اتنا مشہور کیسے ہو گیا؟ ضرور جادو کرتا ہے۔ چند تاجروں نے سازش تیار کر لی کہ فرید کو خلیفے کے سامنے بدنام کریں گے۔ خبر پھیلی کہ سلطان کا خلیفہ بستی سے گزرے گا۔ سازشیوں نے خلیفہ کو شکایت کی، اے امیر المومنین، فرید پرندوں کو جادو کے ذریعے بلاتا ہے۔ خلیفہ حیران ہوئے۔ میں رات اسی کے گھر ٹھہروں گا، جھوٹ سچ خود دیکھوں گا۔ رات ہوئی، فرید نے ہمیشہ کی طرح دانہ بکھیرا، پہلے 10 پھر 50 پھر سینکڑوں پرندے، چھت، ریت، درخت، ہر جگہ پرندے ہی پرندے۔ خلیفہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ جادو نہیں، یہ دل کی صفائی ہے۔ پرندے جادوگر کے پاس نہیں بلکہ رحم دل کے پاس آتے ہیں۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے فرید میرا خاص آدمی ہے، اسے نئی کشتی، نیا گھر اور بہترین روزگار دیا جائے، جو اسے نقصان پہنچائے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ فرید سجدے میں گر پڑا، یا اللہ، تو نے میرے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیا۔ پورے نور آباد میں یہ خبر پھیل گئی۔ حسد کرنے والوں کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ فرید کی کشتی آج بھی دریا میں سب سے خوبصورت چلتی۔ پرندے اس کے گھر پر ایسے جمع ہوتے جیسے وہ گھر ان کا اپنا آشیانہ ہو۔ انسان کی زندگی میں اصل خوشی اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ رزق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں آتا، دل کی صفائی سے بھی آتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ چھوٹے سے نیک عمل کے بدلے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا اور اس کی قسمت بدل چکی ہوتی ہے۔ اگر دل میں خیر ہو تو راستے خود بنتے ہیں، دل میں حسد ہو تو نعمت بھی دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، اللہ کے قریب وہی انسان ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتا ہے، چاہے وہ ایک مٹھی دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب اللہ عزت دینے پر آتا ہے، اللہ ساتھ دینے پر آتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ ہی آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ اس لیے مایوسی کفر ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں سے پر امید رہو، اللہ پر کامل یقین رکھو، آسانیاں بانٹو، ہر راستہ خود بخود کھلے گا، دنیا و آخرت کا انشاءاللہ۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔